فرض کریں آج پاکستان میں کوئی جرم ہوتا ہے، اس لمحے سے لے کر حتمی فیصلے تک کا پورا سفر کس کتاب کے اصولوں پر چلتا ہے؟ حیرت انگیز طور پر وہ کتاب 1898 میں لکھی گئی تھی۔ آج ہمارے سامنے پاکستان کے ضابطہ فوجداری 1898 کے کچھ ابتدائی حصے ہیں۔ ہم اس پرانی رول بک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو آج بھی ہر پاکستانی کی زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ دیکھیں، ہم اکثر قانون کی بات کرتے ہیں، لیکن قانون کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو بتاتا ہے کہ جرم کیا ہے، جیسے پاکستان پینل کوڈ، اور دوسرا یہ ضابطہ جو بتاتا ہے کہ اس جرم سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ یہ پورے سسٹم کا آپریٹنگ سسٹم ہے، اور یہ آپریٹنگ سسٹم 1898 کا ہے، جو اسے اور بھی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ تو آئیے اس آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرائع کا سیکشن 1 کہتا ہے کہ اس کا اطلاق پورے پاکستان پر ہوگا اور یہ 1 جولائی 1898 کو نافذ ہوا۔ لیکن اسی میں ایک اور بات لکھی ہے کہ یہ قانون کسی دوسرے نافذ العمل خصوصی یا مقامی قانون پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ کیا اس سے کنفیوژن پیدا نہیں ہوتی کہ ایک جرم کے لیے ایک طریقہ کار ہے اور دوسرے کے لیے کوئی اور؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ ہمارے قانونی نظام کی ایک بنیادی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس ضابطے کو ایک جنرل قانون سمجھیں۔ یہ ہر فوجداری معاملے کی بنیاد ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ خاص قسم کے جرائم سامنے آئے جن کے لیے حکومت نے محسوس کیا کہ ایک الگ، شاید زیادہ تیز یا سخت طریقہ کار کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ انسداد دہشت گردی کے قوانین۔ بالکل، انسداد دہشت گردی کے قوانین یا پھر نارکوٹکس کنٹرول کے قوانین۔ ان خصوصی قانونوں کو اس جنرل قانون پر فوقیت دی جاتی ہے۔ تو یہ کنفیوژن نہیں، بلکہ ایک طرح کی درجہ بندی ہے۔ عمومی حالات میں یہ ضابطہ چلے گا، لیکن خصوصی حالات میں وہ خاص قانون لاگو ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بنیادی ڈھانچہ ہے جس پر دوسری عمارتیں تعمیر کی جا سکتی ہیں، لیکن اس ڈھانچے کی عمر 1 صدی سے بھی زیادہ ہے۔ ذرائع میں سیکشن 3 کا بھی ذکر ہے جو پرانے قانونوں کے حوالوں کو اس نئے کوڈ سے جوڑتا ہے۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ قانونی تسلسل کو یقینی بناتا ہے۔ دیکھیں، قانون اچانک خلا میں تو پیدا نہیں ہوتا۔ 1898 کے اس ضابطے سے پہلے بھی فوجداری قوانین موجود تھے، جیسے 1882 یا 1872 کے ایکٹ۔ سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی پرانے قانون میں ان پچھلے ضابطوں کا ذکر ہے تو اسے اب 1898 والے ضابطے کا حوالہ ہی سمجھا جائے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے سسٹم کو بیکورڈ کمپیٹیبل بناتا ہے۔ جی، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ نیا قانون آیا تو پرانے نظام میں کوئی قانونی بحران پیدا نہ ہو اور سب کچھ ہموار طریقے سے چلتا رہے۔ یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ برطانوی راج اپنے قانونی نظام کو کتنی احتیاط سے نافذ کر رہا تھا۔ بالکل، اور یہ قانون 1 صدی سے بھی پرانا ہے، لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ کسی بھی نظام کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی زبان سمجھنی پڑتی ہے، اور اس قانون کی اپنی ایک لغت ہے جو سیکشن 4 میں دی گئی ہے۔ اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو پولیس اور عدالتوں کو بے پناہ اختیارات دیتے ہیں یا ان پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ بالکل، اور ان طائفوں میں سب سے اہم جوڑا ہے قابل دستاندازی جرم یعنی کوگنیزیبل آفینس اور ناقابل دستاندازی جرم یعنی نان کوگنیزیبل آفینس کا۔ یہ 2 اصطلاحات اب سمجھیں کہ پولیس کے اختیارات کی لکیر کھینچتی ہیں۔ عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی جرم ہو تو پولیس کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ بالکل، لیکن یہ فرق بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ مطلب پولیس کے ہاتھ بھی قانون نے باندھے ہوئے ہیں؟ بالکل صحیح۔ اسے اس طرح سمجھیں کہ قابل دست اندازی جرم ایک طرح کا ایمرجنسی الارم ہے۔ یہ سنگین نوعیت کے جرائم ہیں، قتل، ڈکیتی، اغوا، جہاں قانون کہتا ہے کہ معاشرے کو فوری خطرہ ہے اور پولیس کو فوراً حرکت میں آنا چاہیے۔ اس لیے ان جرائم میں پولیس کو مجسٹریٹ سے وارنٹ لینے کی ضرورت نہیں، وہ فوراً ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے۔ اور ناقابل دست اندازی؟ اس کے برعکس ناقابل دست اندازی جرم کم سنگین نوعیت کے ہیں، جیسے معمولی لڑائی جھگڑا یا کسی کو بدنام کرنا۔ یہاں قانون کہتا ہے کہ کوئی فوری ایمرجنسی نہیں ہے، اس لیے پولیس خود سے کارروائی نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے مجسٹریٹ کے پاس جا کر اجازت یعنی وارنٹ لینا ہوگا، تبھی وہ گرفتاری کر سکتی ہے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔
یعنی یہ جاننا ہر شہری کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سامنا کس قسم کے الزام سے ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم جوڑا ہے قابل ضمانت اور ناقابل ضمانت جرائم کا۔ کیا اس کی بھی کوئی ایسی ہی سادہ وضاحت ہے؟ جی ہاں، یہاں بنیادی اصول ملزم کے حقوق اور معاشرے کی حفاظت کے درمیان توازن قائم کرنا ہے۔ قابل ضمانت جرائم عام طور پر وہ ہیں جنہیں قانون کم سنگین سمجھتا ہے۔ یہاں اصول یہ ہے کہ جب تک کسی پر جرم ثابت نہ ہو جائے اسے جیل میں رکھنا غیر ضروری ہے، لہٰذا ان جرائم میں ضمانت ملزم کا حق ہے، یہ عدالت کی مہربانی نہیں۔ حق ہے یعنی عدالت انکار نہیں کر سکتی؟ جی، انکار نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی شخص قابل ضمانت جرم میں گرفتار ہوتا ہے تو اسے ضمانت پر رہا کرنا لازم ہے، لیکن ناقابل ضمانت جرائم میں قانون کہتا ہے کہ جرم اتنا سنگین ہے جیسے قتل یا دہشت گردی کہ ملزم کو رہا کرنا معاشرے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں فیصلہ عدالت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں ضمانت حق نہیں بلکہ ایک استثناء ہے۔ یہ بہت واضح ہوا۔ اب ایک اور اصطلاح پر آتے ہیں جو ذرائع میں ہے، استغاثہ یعنی کمپلینٹ۔ اس کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ یہ مجسٹریٹ کو دیا گیا الزام ہے، لیکن اس میں پولیس رپورٹ شامل نہیں ہے۔ یہ تفریق بظاہر چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی بڑا اصول ہے۔ یہ چھوٹی نہیں بلکہ ہمارے فوجداری نظام کے بنیادی ڈھانچے کی ایک کلید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجداری انصاف کا عمل شروع کرنے کے دو متوازی راستے ہیں۔ پہلا اور سب سے عام راستہ تو پولیس کا ہے۔ آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں، FIR درج کرواتے ہیں، پولیس تفتیش کرتی ہے اور اپنی رپورٹ یعنی چالان عدالت میں جمع کراتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن فرض کریں پولیس آپ کی بات نہیں سنتی یا کسی با اثر شخص کے خلاف کارروائی نہیں کرتی، تب کیا ہوگا؟ تب تو انصاف کا راستہ ہی بند ہو جائے گا۔ بالکل، اسی لیے قانون نے یہ دوسرا راستہ فراہم کیا ہے جسے استغاثہ کہتے ہیں۔ ایک عام شہری پولیس کو بائی پاس کر کے براہ راست میجسٹریٹ کی عدالت میں جا سکتا ہے اور اپنا کیس پیش کر سکتا ہے۔ اگر میجسٹریٹ سمجھے کہ شکایت میں وزن ہے تو وہ خود پولیس کو تفتیش کا حکم دے سکتا ہے یا خود اس معاملے کی انکوائری شروع کر سکتا ہے۔ پولیس رپورٹ کو استغاثہ کی تعریف سے خارج کرنا یقینی بناتا ہے کہ شہریوں کے پاس انصاف کے لیے ہمیشہ ایک متبادل اور آزاد راستہ کھلا رہے۔ یہ تو تھیوری میں شہریوں کو بہت بااختیار بناتا ہے، لیکن عملی طور پر کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک عام شہری کے لیے میجسٹریٹ تک پہنچنا آسان ہے؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ عملی طور پر یہ راستہ پیچیدہ اور مہنگا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے اور عدالتی نظام کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کا قانون میں موجود ہونا بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ پولیس پر ایک چیک اینڈ بیلنس کا کام کرتا ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کارروائی نہیں کریں گے تو شہری کے پاس ایک اور دروازہ ہے۔ اچھا، یہ دو الفاظ تفتیش اور انکوائری میں نے ہمیشہ ایک ہی معنی میں استعمال کیے۔ کیا میں غلط تھا؟ ذرائع کے مطابق ان میں بہت فرق ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، اکثر لوگ ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ لیکن قانون کی نظر میں یہ دو الگ الگ دنیائیں ہیں۔ تفتیش یعنی انویسٹیگیشن، اس کو ایک جاسوس کے کام کی طرح سمجھیں۔ یہ پولیس کا کام ہے۔ وہ جائے وقوع پر جاتے ہیں، ثبوت اکٹھے کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، یعنی وہ کیس کی کڑیاں جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور انکوائری؟ وہ کیا ہے پھر؟ انکوائری جج یا میجسٹریٹ کا کام ہے۔ وہ ایک گیٹ کیپر کی طرح ہے۔ جب پولیس اپنی تفتیش مکمل کر کے رپورٹ عدالت میں لاتی ہے تو جج اس مواد کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ جانچتا ہے کہ کیا پولیس کے اکٹھے کیے گئے مواد میں اتنا دم ہے کہ کیس کو ٹرائل کے لیے آگے بھیجا جائے۔ یہ ایک عدلیائی جانچ پڑتال ہے، ثبوت اکٹھا کرنے کا عمل نہیں۔ مجھے کیس یاد ہے جہاں سارا معاملہ اسی بات پر اٹک گیا تھا کہ ایک میجسٹریٹ نے خود گواہوں کے بیانات لینا شروع کر دیے تھے، جو کہ تفتیش کا حصہ تھا۔ بعد میں ہائی کورٹ نے پوری کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا کیونکہ میجسٹریٹ انکوائری کر سکتا ہے، تفتیش نہیں۔ واہ، یعنی یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر نہیں بلکہ اختیارات کی واضح تقسیم ہے۔ پولیس تفتیش کرے گی اور عدالت انکوائری۔ تو اب ان سب کو جوڑتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ پرانا ضابطہ ہے، اس کی تاریخی جڑیں ہیں اور یہ مخصوص تعریفات ہیں۔ اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے؟ کیا یہ صرف چوری، ڈاکے جیسے جرائم پر لاگو ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ سیکشن 5 اس کا حتمی جواب دیتا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت تمام جرائم اور کسی بھی دوسرے قانون کے تحت تمام جرائم کی تفتیش، انکوائری، ٹرائل اور باقی تمام کارروائیاں اسی ضابطے کے مطابق ہوں گی۔ ہاں، جب تک کہ اس دوسرے قانون میں کوئی اپنا خاص طریقہ کار نہ دیا گیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فوجداری نظام انصاف کی ماسٹر رول بک ہے۔ پاکستان پینل کوڈ بتاتا ہے کہ کیا جرم ہے، جبکہ یہ ضابطہ بتاتا ہے کہ اس جرم سے نمٹنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ تو پورے عمل کا نقشہ ہے۔ بالکل، یہ قانون کا گرامر ہے۔ جس طرح گرامر کے بغیر آپ زبان نہیں بول سکتے، اسی طرح اس ضابطے کے بغیر آپ فوجداری نظام انصاف کو چلا نہیں سکتے۔ یہ ہر قدم کی وضاحت کرتا ہے۔ ایف آئی آر کیسے ہوگی، گرفتاری کیسے ہوگی، ثبوت کیسے پیش ہوں گے، ٹرائل کیسے چلے گا، ہر چیز اسی کتاب میں لکھی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک نوآبادیاتی دور کی دستاویز جو 1898 میں لکھی گئی، آج بھی پاکستان کے پورے فوجداری نظام کی بنیاد ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ کس طرح قانونی تسلسل کو یقینی بناتی ہے اور ایسی مخصوص اصطلاحات فراہم کرتی ہے جو پولیس، عوام اور عدالتوں کے اختیارات کا تعین کرتی ہیں۔ جی، اور اس میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ 1 صدی پہلے لکھی گئی یہ تعریفیں آج ہر روز ہر تھانے اور ہر کچہری میں ایک زندہ حقیقت ہیں۔ جب پولیس یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وارنٹ کے بغیر گرفتار کرنا ہے یا نہیں، تو وہ قابل دست اندازی کی 1898 کی تعریف پر عمل کر رہی ہوتی ہے۔ جب ایک جج ضمانت پر فیصلہ کرتا ہے تو وہ ناقابل ضمانت کے اصولوں پر غور کر رہا ہوتا ہے۔ اس قانون کی زبان پرانی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اثرات ہر شہری کے لیے فوری اور مستقل ہیں۔ یہ کوئی میوزیم میں رکھی ہوئی چیز نہیں، یہ ایک چلتا پھرتا نظام ہے۔ بالکل، اور یہی بات ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ضابطہ 1898 میں ایک نوآبادیاتی ریاست کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد ریاست کے کنٹرول کو مضبوط کرنا تھا، امن و امان قائم رکھنا تھا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ طریقہ کار اور ضوابط کے بارے میں ہے۔ تو غور طلب سوال یہ ہے کہ 19ویں صدی کے نوآبادیاتی مقاصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ایک ضابطہ 21ویں صدی کی ایک آزاد جمہوری ریاست میں انصاف کی فراہمی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا وہ ڈھانچہ جو بنیادی طور پر شہریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، آج شہریوں کو انصاف فراہم کرنے کے قابل ہے، یا یہ ڈھانچہ خود انصاف کی راہ میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.